بائبل میں جیسس کرائسٹ کا ایک قول اس طرح ہے کہ مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ الون۔ عیسیٰ مسیح کے اس قول کے مطابق انسان اس دنیا میں صرف کھانا اور پانی پی کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو۔ انسانی وجود کے دو بڑے حصے ہیں، ایک اس کا فزیکل ایگزسٹنس یعنی ایک اس کا جسمانی وجود، اور دوسرا اس کا اسپریچول ایگزسٹنس یعنی اسپرٹ اور روح۔ تو جس طرح ایک انسان کو اپنے فزک اور جسم کو ہیلدی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پراپر وے میں ہیلدی فوڈ لے، نیوٹریشس کھانا کھائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پراپر وے میں روحانی غذا حاصل کرے۔ اگر وہ اپنے لیے روحانی غذا حاصل نہ کر پائے تو پھر وہ اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، جس طرح فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس بات سے بھی اویئر رہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف گزارنے کے درمیان اس کے جسم میں کون سا مرض داخل ہو گیا ہے، کس ڈیزیز نے اس پر اٹیک کیا ہے، اور پھر کھانے پینے کے ساتھ وہ اس کے علاج کے لیے بھی سوچتا ہے، بلکہ کھانے پینے کی روٹین میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب آدمی ڈے ٹو ڈے لائف گزارتا ہے تو اس کی روحانی دنیا بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس کی سوچ پر سماج کا اثر پڑتا ہے، اس کی سوچ اور شخصیت کے اوپر سماج میں رہنے والے، اس کے چاروں طرف رہنے والے لوگوں کا اثر پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن پھر وہ سماج میں رہتے رہتے اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس طرح وہ صحیح فطرت سے، اپنے صحیح نیچر سے ہٹ جاتا ہے۔ اسے سائیکولوجیکل زبان میں کہتے ہیں کہ سماجی زندگی اور گھریلو زندگی گزارتے گزارتے اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا نفسیاتی علاج اور اسلامی علاج کیا ہے کہ آدمی غور کر کے یہ دیکھے کہ اس کی سوچ میں کہاں نگیٹو اثر پڑا ہے، کہاں وہ غلطی کر گیا ہے، سماج میں رہتے ہوئے، گھر کے اندر رہتے ہوئے کس طرح وہ غلط راہ پر چل پڑا ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے وہ نکالے اور ہٹائے۔ خدا نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ایک انسان کو بار بار نگیٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، بار بار اس کو منفی تجربات ہوتے ہیں، ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں، انوانٹڈ سچویشنز میں اسے زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک مسلمان کو سچا مسلمان رہنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کنڈیشنڈ مائنڈ یعنی سماج میں رہتے ہوئے اس کی سوچ پر اور اس کی شخصیت پر جو اثرات پڑے ہیں اس کو پیوریفائی کرے۔ نفسیاتی زبان میں کہوں تو اپنے کنڈیشننگ مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرے۔ اس کی ایک بہترین مثال ڈے ٹو ڈے لائف میں ہر آدمی کی زندگی میں موجود ہے۔ ہر آدمی پیاز سے، انین سے واقف ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ پیاز کے اوپر کئی پرتیں ہوتی ہیں۔ پیاز کو استعمال کرنے سے پہلے آدمی پیاز کے اوپر کی پرتوں کو 1 بائی 1 کر کے ریموو کرتا ہے، ہٹاتا ہے۔ جب وہ ایسا کر دیتا ہے تب پھر اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو وہ استعمال کر سکے۔ یہی معاملہ انسانی وجود اور انسانی شخصیت کا ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے جب اس کی کنڈیشننگ ہو جائے تو پھر وہ اپنا انٹروسپیکشن کرے، اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے، اور پھر جس طرح پیاز کے اوپر سے اس کے ڈیفرنٹ لیئرز کو ہٹایا جاتا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنی شخصیت کے اوپر جو نگیٹیو لیئرز پڑ گئے ہیں اس کو وہ ہٹائے، 1 بائی 1 کر ہٹائے۔ جب وہ ایسا کرے گا تب پھر ایسا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کر پائے گا، یعنی اپنے کنڈیشننگ مائنڈ کو ہٹا کر ڈی کنڈیشننگ مائنڈ تک پہنچے گا۔ قرآن و حدیث کی زبان میں دوبارہ وہ اپنے آپ کو صحیح فطرت تک پہنچائے گا، دوبارہ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنا سکے گا۔ اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے اور نگیٹیو تھنکنگ سے بچائے۔ اب دیکھیے پرابلم کیا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنائے رکھنے میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم ہے کریشن پلان آف گاڈ۔ خدا نے اس دنیا کو اس طرح کریٹ کیا ہے کہ آپ کو بار بار نگیٹیوٹی کو ایکسپیرینس کرنا ہوگا، بار بار آپ کو منفی تجربات کا سامنا کرنا ہوگا، بار بار آپ کو ناخوشگوار حالات سے دوچار ہونا ہوگا۔ کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، کبھی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ لوگ آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے تمام مواقع اور انسیڈنٹس کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نگیٹو ہونے لگتا ہے، اس کے اندر منفی سوچ ڈیولپ ہونے لگتی ہے، بار بار آدمی نگیٹیوٹی کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی انتقام کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو پازیٹیو رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ نگیٹیوٹی کے باوجود آدمی پازیٹیو رہے، منفی تجربات کے باوجود اپنے آپ کو مثبت رکھ پائے، ناخوشگوار اور انوانٹڈ اور بیڈ بیہیویئر کے باوجود، لوگوں کے مس بیہیویئر کے باوجود اپنے آپ کو وہ صحیح سلوک اور صحیح رویہ پر قائم رکھ سکے اور قائم رکھے۔ تو یہ چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں نگیٹیوٹی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنی ہے، نگیٹیو سچویشن کے باوجود اپنے آپ کو مثبت سوچ کے اندر رکھنا ہے، اپنے پازیٹیو سوچ کو مینٹین رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو اس دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ اور یہی وہ عمل ہے جسے قرآن و حدیث میں تزکیہ بھی کہا گیا ہے، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کوئی پراسرار عمل کا نام نہیں ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا، پیوریفائی کرنا۔ اسلامی شریعت میں، اسلامی ٹیچنگ میں تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شیطانی وساوس سے بچائے، سماج اور گھر میں رہتے ہوئے جو ناخوشگوار تجربات پیش آتے ہیں، ان تجربات کے باوجود اپنے آپ کو صحیح اور منصفانہ رویہ پر رکھ سکے۔ یہی وہ عمل ہے جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اصل تزکیہ نفس میں ہے۔ اسے ہی جدید زبان میں ہم کہتے ہیں نگیٹو سچویشن کو پازیٹیو سچویشن میں کنورٹ کرنا۔
نگیٹو آئٹم کو پازیٹیو آئٹم میں کنورٹ کر لینا، ناخوشگوار تجربات اور ناخوشگوار سچویشنز میں بھی اپنے آپ کو ہمیشہ پرسکون، کام اور مثبت سوچ کے ساتھ رکھنا۔ یہی وہ بات ہے جس کو جیسس کرائسٹ نے کہا تھا، مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ الون، یعنی انسان صرف روٹی کے ذریعہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک انسان کو انسان کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چاروں طرف ہونے والے واقعات سے روحانی غذا حاصل کرے، اسپریچول فوڈ حاصل کرے۔ سماج میں رہتے ہوئے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تاریخی واقعات، سماجی واقعات، گھریلو واقعات۔ ان تمام واقعات کو ایک مومن کو، ٹرو بلیور کو ہمیشہ روحانی فوڈ کے طور پر کنورٹ کر کر اپنے لیے روحانی غذا یعنی اسپریچول فوڈ بنانا ہے۔ جب کوئی انسان ایسا کر سکے تو پھر یہی وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو انسان کی طرح اس دنیا میں رہ سکتا ہے، وہ انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حوصلہ دے اور ہمت دے کہ ہم منفی تجربات کے باوجود اور منفی ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پر قائم رکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔